اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان افروز داستان حیات ہم نے شروع کر رکھی ہے۔ آج اس کی ایپیسوڈ نمبر ہم 12 کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے کی ایپیسوڈ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والوں کے بارے میں بات کر رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے وقت کیفیت کیا ہوا کرتی تھی۔ نزول قرآن طلوع اسلام کے اولین شاہدوں کی حیثیت سے ہم قابل رشک ہے، مگر کئی لحاظ سے ہم قابل رحم بھی ہیں۔ ہم ہمہ وقت اس خوف سے لرزہ بر اندام رہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ذہنوں میں اس نئے علم کو سمجھنے کی گنجائش ہی نہ ہو۔ نوح علیہ السلام بھی تو اسی الہامی علم کی روشنی سے خوف زدہ ہو کر چھپ گئے تھے۔ ہم محدود صلاحیتوں کے لوگ تھے، ہم تو ایک جماعت ترتیب دیے جانے کے اہل بھی نہیں تھے، چہ جائے کہ ہم ان عظیم روحانی صداقتوں کو جو ہمارے دلوں میں اتر چکی تھیں خانوں میں رکھ کر ان کو کوئی نام دیتے اور ان کو نفس مضمون کے اعتبار سے کسی منطقی ضابطے میں لاتے۔ دل سے کسی الہامی سچائی کو محسوس کر لینا اور بات ہے، اور دماغ سے اس کی جزیات کو سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہو کر اسے جزو حیات بنا لینا دوسری بات ہے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کام تھا کہ انہوں نے ایک الہامی پیغام کو ایک معاشرتی حقیقت بنا دیا۔ آج کل کے نوجوان بڑے سیانے ہیں، ان کے ذہنوں میں علم کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس کیا تھا؟ ہماری ذہنی تاریکیاں اور پہلی آیتوں کے چھوٹے چھوٹے چراغ تھے ہمارے پاس۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ لیکن میرے خیال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اولین مقصد اپنی مخلوق کی حفاظت کرنا ہے، اسے خارجی علوم سکھانا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کا واسطہ حکمت اور ابدیت سے ہے، خارجی اور ثانوی علوم سے نہیں۔ یہ علوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ازلی حکمت کو سمجھنے میں مدد دے سکتے ہیں، اس کا متبادل نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی حکمت اور ہدایت کا صحیفہ ہے، مادی نفسیات سے بلند تر اور عین حقیقت۔ میرے خیال میں اس کے رموز و اسرار کا انسانی منطق پر پورا اترنا لازم نہیں ہے، کیونکہ یہ عین حقیقت کائنات کے دل کی دھڑکن ہے جو مرکز و محور کائنات سے ابھرتی ہے۔ قرآن کریم کا ہر ایک لفظ ایک حوالہ ہے جس سے رشد و ہدایات کبھی نہ خشک ہونے والے سوتے ہوئے پھوٹے رہتے ہیں۔ کائنات کی بیرونی حدود پر بسنے والے انسان اگر قرآنی الفاظ کا مکمل ادراک بھی نہ کر سکیں تب بھی یہ حقیقت عظمیٰ اپنی جگہ پر مسلم رہتی ہے۔ قرآن کریم کے ذریعے منشا الہی کی فہم ہم میں سے ہر ایک کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے حاصل ہوئی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بار فرمایا تھا کہ وہ قرآن ناطق ہیں، ان کے قول و فعل سے ہم پیغام الہی کے رموز جاننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جو میری سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ انسان دنیاوی حرص و ہوس سے کنارہ کش ہو کر ذات الہی سے منسلک ہو جائے۔ اگر اسے اللہ کی ذات کا اس حد تک ادراک نہیں ہو پاتا کہ وہ اس سے عشق کر سکے تو کم از کم اتنا ضرور ہو کہ وہ اس کے جلال و حیبیت سے آشنا ہو جائے۔ مجھے اور بھی ایسے بہت سارے لوگ جو کہ چھوٹے چھوٹے ذہنوں کے کم مایہ لوگ ماورائی حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے مادی علامتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ میں جب خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں کسی بلند و بالا برف پوش پہاڑ پر تنہا گہرے سانس لے کر برف سے ڈھکی صبح کی شاخ اور پاکیزہ فضا کو اپنے وجود میں جذب کر رہا ہوں۔ تازہ فضا سے میرا سینہ کشادہ ہوتا جا رہا ہے اور اس طرح شرح صدر اور کشادگی کے راستے سے اللہ کا نور میرے اندر سرایت کرتا جا رہا ہے، اور پھر جتنا کچھ اس مٹی کے کوڑے میں سما جائے اس کی کثافت جتنی لطافت سمیٹ سکے، یہی میرے نزدیک قرب الہی ہے کہ جس کی ترغیب اور توفیق دونوں ذات الہی سے ملتی ہے اور جو انسان کو انسانوں کی آقائیت سے نجات دلا سکتا ہے۔
ابو سفیان کی بیوی ہند سچ ہی کہتی تھی، میں تو واقعی واعظ بنتا جا رہا ہوں۔ میں نے بار بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول وحی کے وقت دیکھا ہے۔ وہ بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے، لیٹے لیٹے یا جس حال میں بھی ہوں کانپنے لگتے تھے اور ادھر ادھر کوئی تخلیہ تلاش کرنے لگتے تھے۔ سرد ترین راتوں میں میں نے ان کا چہرہ پسینے سے شرابور ہوتے دیکھا ہے۔ ایک بار نہیں، کئی بار میں نے وہ قرب محسوس کیا ہے جس میں وہ مبتلا ہو جاتے تھے۔ سارے بدن پر لرزہ، پریشانی کے عالم میں اپنی پسلیوں کو زور زور سے بھینچتے تھے۔ کبھی ایک ایک گھنٹہ خاموش لیٹے رہتے، نہ خود کچھ کہتے، نہ ہمیں کچھ عرض کرنے کی جرت ہوتی۔ نزول وحی اچانک ہوتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے کوئی اشارہ نہیں ملتا تھا۔ کبھی گفتگو کے دوران میں، کبھی اپنے گھر کے اندر چلتے پھرتے، کبھی اونٹ پر بیٹھے بیٹھے۔ ایسے موقعوں پر وہ فوراً اونٹ سے اتر آتے تھے اور اپنے آپ کو اپنی ابا میں چھپا لیتے تھے۔ نزول وحی کے وقت کبھی انہیں گھنٹیاں سی سنائی دیتی، کبھی پروں کے پھڑ پھڑانے کی آواز سنائی دیتی، کبھی زنجیروں کی جھنکار سنائی دیتی۔ ایک فرشتہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے ہم کلام ہوتا، لیکن ہم جو ان سے صرف ایک ہاتھ کے فاصلے پر بیٹھے ہوتے تھے، نہ سن سکتے تھے، نہ کچھ دیکھ سکتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روحانی تجربے کے قرب سے باہر آنے کے بعد اس الہام کو بیان فرماتے تھے۔ اس پیغام کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک زیر زبر من و عن ارشاد الہی کے مطابق۔ اس کے بعد یہ آیات ربانی کسی کھال پر یا چھال پر یا کسی صاف ہڈی پر، جو بھی اس وقت وہاں پہ موجود ہو، اس پر لکھ کر محفوظ کر لی جاتی تھی، بعینہ ہی، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام انہیں لے کر آتے تھے۔ ایسے موقعوں پر جب میں ان کے قرب کی کیفیت دیکھتا تو مجھ سے برداشت نہ ہوتا۔ کبھی کبھی ان کی محبت کلام الہی کی آفادیت پر غالب آنے لگتی۔ میرا جی چاہتا کہ میں ان کے پاس جاؤں اور ان کو اس تکلیف سے نجات دلاؤں، لیکن میرے پاؤں من بھر کے ہو جاتے۔ بندے کی کیا مجال کہ وہ اللہ کے کاموں میں دخل انداز کر سکے۔ ایک بار انہوں نے ہمیں بتایا کہ نزول وحی کے وقت ہر بار انہیں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی طاقت ان کی روح کو ان سے نوچے لیے جا رہی ہے۔ وحی کے بعد وحی نازل ہوتی رہی، یہاں تک کہ ہمارا دین مکمل ہو گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت تھی کہ اس نے اپنا پیغام نازل کرنے کے لیے ایک ایسے شخص کو نبوت سونپی تھی جو امی تھا، نہ لکھ سکتا تھا، نہ پڑھ سکتا تھا۔ اللہ کا منشا شاید یہ تھا کہ اس کی آیات کا یہ پیغمبر الفاظ کے ان ناقص تلازمات میں نہ الجھا رہے جو ہمیشہ لکھے ہوئے الفاظ کے پس منظر میں سر اٹھاتے رہتے ہیں اور جن سے نفس مضمون کبھی بکھر جاتا ہے، کبھی مجروح ہو جاتا ہے۔ وہ ایسا شخص نہ ہو جس نے بحر علم کے چند موتی چن رکھے ہوں، جن کی چمک دمک اس کی نگاہوں کو خیرہ کیے رکھتی ہے، اور وہ اپنی نیم علمی کو اتنی اہمیت نہ دے بیٹھے کہ اصل علم کی حقیقت تک ہی نہ پہنچ سکے۔ محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان حیات۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو ایک محدود پیغام لے کر آئے۔ رسول قدرت الہی کے لامحدود مکانات کے لامحدود شواہد کی مدد سے مخلوق کو خالق کی عظمت و جلالت، اس کی شوکت و جبروت اور اس کی قوت و قدرت کے ساتھ منضبط اور مرتب کرتا ہے۔ اس حیثیت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ کار قوانین فطرت کے علاوہ انسان کے تمام روحانی تجربات اور مادی حرکات و سکنات تک پھیلا ہوا ہے۔ انسان کو آخرت کا شعور دینا بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، اس لیے وہ ان سب عوامل سے بھی براہ راست منسلک ہے جن کے ذریعے انسان یہ شعور حاصل کرتا ہے۔ نبوت کا استحکام رسالت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیثیت نبوی میں امی تھے، اپنی حیثیت رسالت میں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امی کو نبی بنا کر اسے نبوت کے ایک مثالی درجے پر فائز کر دیا تاکہ رسالت کے وسیع تر مقاصد کے لیے اس کی کامیابی کی بدرجہ اتم ضمانت مہیا ہو سکے۔ نفرت کا سبب، یہ لوگ آخر ہم سے اتنی نفرت کیوں کرتے تھے؟ کیوں بغض لیے پھرتے تھے ہمارے خلاف؟ یہ برے لوگ بھی نہیں تھے، اپنی قدیم روایات کے پاسدار، اپنی خاندانی اور قبائلی مختلف چیزوں پر قائم، وعدے کے پابند، بات کے دھنی، غیرت کے پتلے، عزت کی خاطر جان پر کھیل جانے والے، جفا کش، جرت مند، جلی مہمان نواز، کچھ حد تک کرخت اور اکھڑ، لیکن وہ ان کی صحرائی زندگیوں کا
سختی سے تقاضا بھی تھا۔ بات دراصل یہ تھی کہ انہیں ہم سے عداوت نہیں تھی، وہ ہم میں سے تھے نہیں، ہمارے تصور وحدانیت سے نفرت تھی۔ انہیں اپنے ان گنت خداؤں سے اتنی محبت تھی یا انہیں ان کی اتنی ضرورت تھی کہ وہ وحدہ لا شریک کا تصور ہی ان کے دلوں میں نفرت کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے کافی تھا۔ بت پرستی کی تاریخ میں بتوں سے اتنا پیار کہیں دیکھنے میں نہیں آیا۔ وہ خداؤں کا استحصال بھی کرتے، انہیں سجاتے سنوارتے بھی تھے۔ یہ لین دین کا ایک ایسا نظام تھا جس میں انسان ایک سودا کرتا تھا۔ ہبل، تم میرا اونٹ تلاش کرو، میں تمہاری پرستش کروں گا، تمہارا احترام کروں گا، تمہارے لیے تحفے لے کر آؤں گا اور بار بار تمہارے در پر حاضری دوں گا، حاضری دے کر تمہیں خدائی مقام پر فائز رکھوں گا۔ جس خدا کے ماننے والے نہیں رہتے اسے خدائی سے خارج تصور کر کے پھینک دیا جاتا تھا، لیکن میں بلال جو خود بھی کبھی ان خداؤں کو مانتا تھا شاید پوری بات نہیں کہہ سکا۔ ان خداؤں کا معاملہ اتنا سادہ بھی نہیں تھا، ان کی کمزوریاں تھی تو قوت بھی تھی۔ میں اس موضوع پر ذرا وضاحت سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لکڑی اور پتھر کے خداؤں کی بات تو کرتے ہیں، لیکن جاہلیت کے دور میں بھی لوگ اس قدر احمق نہیں تھے کہ وہ پتھر کی پوجا کرتے جسے وہ ریزہ کر سکتے تھے، یا لکڑی کی پرستش کرتے جسے وہ پل بھر میں جلا کر راکھ کر سکتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ پتھر یا لکڑی کے اندر ایک روحانی جوہر بسا ہوا ہے۔ وہ اس غیر مادی جوہر کی عبادت کرتے تھے، لیکن اس عقیدے کی کمزوری یہ تھی کہ یہ غیر مادی جوہر جسے خدا مانا جاتا تھا ایک شے کے اندر موجود تھا، لکڑی میں یا پتھر میں۔ گویا یہ مادی چیزیں اس خدا کا مسکن تھی جسے خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، مگر اپنی لکڑی یا پتھر کے مسکن سے باہر ان کی خدائی ختم ہو جاتی تھی اور ان کا کوئی اختیار بھی باقی نہیں رہتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں اس غیر مادی جوہر کی خدائی، اس کی معبودیت اس کے مادی مسکن کی حدود تک محدود تھی، ان حدود سے باہر ان کا اختیار ختم ہو جاتا تھا۔ چنانچہ ہر قبیلے، ہر شہر، ہر مبعد کے اپنے اپنے خدا تھے جو اپنی اپنی مادی حدود کے اندر خدائی دعویٰ بھی کرتے تھے۔ ایک خدا جو مکے میں دروازہ کھول سکتا، ایک خدا جو مدینے میں دروازہ کھول سکتا، ایک خدا جو مکے میں دروازہ کھول سکتا وہ مدینے میں بند نہیں کر سکتا۔ یہ عالم تھا ان خداؤں کی خدائی کا۔ اس سے بھی بدتر صورتحال تو یہ تھی کہ خدا اپنی خدائی کے لیے بندوں کے محتاج تھے۔ اہل روما بھی اپنے بت پرستی کے دور میں جانتے تھے کہ ان خداؤں کا اپنے پرستاروں پر کس حد تک انحصار ہے۔ مثال کے طور پر اگر خداؤں کا نام نہ رکھا جائے یا ان کے پرستش کرنے والے نہ رہیں تو وہ خدائی سے خارج ہو جاتے تھے۔ جو جولیس سیزر کے اپنے خدا تھے، آگسٹس سیزر کے اپنے خدا تھے، شخصیتوں کے ساتھ خداؤں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ بندہ خداؤں کو مانتا رہے، ان کا احترام کرتا رہے، ان پر چڑھاوے چڑھاتا رہے، ان کی پرستش کرتا رہے تو وہ خدا، اور اگر وہ یہ سب کچھ نہ کرے اور ان کے سامنے بغیر جھکے گزر جائے تو وہ کچھ بھی نہیں۔ گویا خداؤں کی ساری طاقت بندوں کے ہاتھ میں تھی، پھر خدائی کیا رہ گئی؟ یہ ساری باتیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ یہ وہ شرک تھا جو ایک اللہ کو تسلیم کرنے کے باوجود بھی تھا۔ میں نے سنا ہے پرانے وقتوں میں عمر بن لہی نام کا ایک کاہن تھا جو بت پرستی کی رسم شام سے لے کر آیا تھا۔ یہ رسم آہستہ آہستہ عرب کا مذہب بن گئی۔ پہلے شاید 2-4 بت آئے، پھر ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ ایک بت کے ماننے والوں کا آپس میں خلوص و محبت کا رشتہ بڑھا اور ایک گروہ بن گئے۔ بتوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور انسانیت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہوتی گئی۔ ظاہر ہے یہ بٹوارا اللہ وحدہ لا شریک کی مشیت کے خلاف تھا، کیونکہ وہ جو کل عالموں کا رب ہے ساری انسانیت کو محبت اور مودت کے رشتے میں پرونا چاہتا تھا۔ بت پرستی کی وجہ ایک یہ بھی میری سمجھ میں آتی ہے کہ مشرکین نے بتوں کو مرکز محسوس بنا کر انہیں پوجنا تو شروع کر دیا، مگر بت ان کے لیے مرکز ہدایت نہ بن سکے۔ یہ بھی گویا ایک طرح کی آسانی تھی کہ انہیں اپنی بدعمالیوں پر بتوں کی طرف سے کسی سرزنش، عیب گیری یا تعذیب کا کوئی خدشہ نہیں تھا۔ بت انہیں کسی بات پر نہیں ٹوک سکتے تھے، گویا من مانیاں کرنے کے کھلے مواقع حاصل تھے۔ کسی قبیلے کا بت سارے قبیلوں کو ایک مرکز پر نہیں لا سکتا تھا، لہٰذا خانہ کعبہ میں بتوں کا میلہ لگ گیا اور
اس کثرت میں قریش نے اپنے لیے شہرت، عزت اور مالی منفعت کی راہیں ڈھونڈ لیں۔ غرض زندگی چین سے کٹ رہی تھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ لا الہ الا اللہ نے بنیاد ہی ہلا کر رکھ دی۔ محترم سامعین، یہ تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان حیات کی ایپیسوڈ نمبر 12، جو کہ یہاں پہ مکمل ہوتی ہے۔ جلد ہی انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان حیات کی ایپیسوڈ نمبر 13 لے کر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔